اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہم نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھتے رہے۔ ایسے نہ ہو کہ جیسے ہی رمضان ختم ہو جائے، رمضان چلا جائے، جیسے ہم لوگ پہلے تھے ویسے ہی ہماری زندگی ہو جائے، تو یہ بڑا افسوس کا معاملہ ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ رمضان جیسے ہی چلا جاتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی ختم ہو جاتا ہے، جو لوگ رمضان کی حد تک آئے تھے پھر سے وہ لوگ جو ہے نمازوں سے غائب نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ کسی پر طنز نہیں ہے، یہ کسی پر اعتراض نہیں ہے، یہ کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، محاسبہ اپنا کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق ہمیں مانگنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں جس طرح ہم لوگ نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھتے رہے، اے اللہ رمضان کے بعد بھی ہم اسی پر قائم رہے، اس بات کی توفیق دے۔ یہ ہر ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے یہ گزر جائے گی، گیا وقت دوبارہ واپس نہیں آتا۔ یہ مہلت جو ہم کو ملی ہے اسی میں ہم کو سنبھلنا ہے، اسی میں ہم کو سدھرنا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل ہی کی بنیاد پر جو ہے جنت یا جہنم کا فیصلہ آپ کے حق میں ہونے والا ہے۔ انسان کی زندگی موت کے قریب جا رہی ہے۔ مثال جو دی جاتی ہے انسانی زندگی کی، برف کے مانند انسان کی زندگی ہے۔ جس طرح یہ پگھلتا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہمارے مقدر میں لکھی ہے، گزارنے کے بعد ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ جتنا وقت گزرا سمجھ لیجئے کہ اللہ نے جتنی مہلت دی تھی، جتنا وقت دیا تھا، اتنا وقت ہماری زندگی کا جو ہے گزر چکا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی انسان کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہاں پر اس کی موت آنے والی ہے۔ یہ بھی اٹل حقیقت ہے، یہ بھی ہم سبھی جانتے ہیں کہ موت سبھی کو آ کر رہنے والی ہے۔ موت سبھی کو آتی ہے، اس لیے کہ ہم اپنے رشتہ دار ہو، دوست احباب ہو، خاندان کنبے والے ہو، اڑوس پڑوس والے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے کہ ہمارے سامنے وہ انتقال کر جا رہے ہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، اگر دنیا میں کسی کو باقی رہنا ہوتا، ہمیشہ رہنا ہوتا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت میں سب سے افضل، سب سے بہتر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہ آتی۔ آپ کو جب موت آئی، معنی یہ ہے کہ موت سے کسی کو چھٹکارا یا رستگاری نہیں ہے، موت لکھی ہوئی ہے۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ کب موت آنے والی۔ چلو انسان بے فکری میں ہو جائے کہ فلاں وقت میری موت آنے والی ہے، اس سے پہلے کام کر لوں گا، عمل کر لوں گا، اچھائیاں کر لوں گا، نیکیاں کر لوں گا۔ نہیں، موت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہم لوگ تھوڑے دنوں پہلے حادثہ ہم لوگوں نے اخبارات میں پڑھا، عمرہ کے لیے جو لوگ گئے تھے، ایک بس جو ہے حادثے میں بری طرح جو ہے بس کا جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا، قریباً 8 لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے فوراً وہاں پر ان کی وفات ہوئی، 43 آدمی قریباً جو ہے زخمی ہوئے، حالانکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ رمضان میں جو ہے عمرہ چونکہ حج کے برابر اس کا ثواب ہے، گئے عمرہ کے لیے، لیکن موت ان کی وہاں پر لکھی ہوئی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا موت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں رہو موت تمہیں آ کر رہے گی، اگرچہ کہ اپنے آپ کو مضبوط قلعے میں تم لوگ بند کر لو، لیکن موت تمہیں آ کر رہے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا موت کا جو وقت لکھا ہوا ہے، نہ تھوڑی پہلے نہ تھوڑی تاخیر، برابر جو وقت لکھا ہوا ہے آ کر رہے گی۔ اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا،
جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تھوڑی بھی مہلت اللہ تبارک و تعالی اس کو نہیں دیتے۔ معنی یہ ہے کہ موت کا وقت لکھا ہوا ہے، جب وہ آ جائے تھوڑی بھی مہلت انسان کو نہیں ملتی۔ بچپن میں بھی آ سکتی ہے، جوانی میں بھی آ سکتی ہے، بڑھاپے میں بھی جو ہے یہ آ سکتی ہے۔ اخروی زندگی جس کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں مہیا کی ہے، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس کے مقابلے میں کتنی ہے۔ اللہ نے اخروی زندگی کے بارے میں فرمایا وہاں کا ایک دن 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لوگ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے کہیں گے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ہم لوگ دوپہر کے وقت میں، شام کے وقت میں ٹھہر کر آئے ہیں ایسے معلوم ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہاں پر بڑی لمبی زندگی انسان گزار کر گیا ہے، 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی۔ اللہ نے فرمایا، قرآن کے الفاظ ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، اٹھائے جائیں گے تو کہیں گے ہم لوگ صبح میں ہو سکتا ہے دنیا میں رہ کر آئے ہیں، یا ہو سکتا ہے شام کا حصہ ہم رہ کر آئیں، پورا دن بھی نہیں کہہ رہے ہیں، دن کا ایک حصہ ہم جو ہے رہ کر آئے ہیں۔ قیامت کی جب ابتدا ہوگی، دوبارہ اخروی زندگی کی ابتدا ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا شروعات جو ہوگی بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا، ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس کو اللہ نے ساری نعمتیں دی تھی دنیاوی زندگی کی، ایک غوطہ جہنم میں ڈال کر اس کو نکالا جائے گا، کہا جائے گا تجھے یاد ہے دنیاوی زندگی کا عیش و آرام؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم کھا کر اے اللہ مجھے دنیاوی زندگی میں جو عیش و آرام ملا کچھ بھی مجھے یاد نہیں ہے۔ اسی طرح جنت میں ایک اس آدمی کو، جو آدمی دنیاوی زندگی پوری پریشانی، اسی طرح بدحالی، مصیبت، پریشانیوں میں گزری، ایک غوطہ دے کر جنت میں نکالا جائے گا، اللہ کی قسم کھا کر کہے گا اللہ کبھی مجھ پر پریشانی مصیبت آئی ہی نہیں دنیاوی زندگی میں۔ تو معلوم یہ ہوا وہاں کا ایک لمحہ یہاں کی ساری نعمتوں کو بھلا دے گا، جہنم کا ایک غوطہ اور اسی طرح جنت کا ایک غوطہ، یا جنت میں تھوڑی دیر کا ٹھہرنا دنیا کی ساری مصیبتیں، پریشانیوں کو بھلا دے گا۔ تو مقصد زندگی، مقصد حیات ایک مسلمان جانے، ایک مسلمان پہچانے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے۔ کیا اللہ نے اسی لیے دی ہے رمضان کی حد تک ہم لوگ پابندی کریں، رمضان کے بعد پھر سے اس رب العالمین کو بھول جائیں، جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے ہی ہو جائیں کہ اللہ نے اس لیے دیا؟ سورہ قلم، سورہ ملک آپ اٹھائیں گے، اللہ نے کہا یہ موت، یہ حیات، یہ زندگی، یہ موت کا فلسفہ کیوں اللہ نے اس کو دیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں یہ دنیاوی زندگی جو تم کو دیا ہوں، زندگی میں نے جو تم کو عطا کی ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ لیبلوکم، تاکہ تم کو آزماؤں۔ ایکم احسن عملا، تم میں کون بہترین اعمال لے کر میرے پاس آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں یہ دنیاوی زندگی آزمائش کے لیے دی گئی ہے، جیسے یہاں پر رہ کر اعمال کرو گے ویسے بدلہ آخرت کی زندگی میں تم لوگ پاؤ گے۔ اس لیے کہا گیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیاوی زندگی یہ آخرت کے لیے کھیتی ہے، جیسا یہاں انسان بوئے گا ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا پھل جو ہے ایک مسلمان پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس کو یہ جائزہ لینا ہے، یہ محاسبہ کرنا ہے، اس دنیاوی زندگی میں رہ کر اپنا حساب و کتاب لو، کل آنے والی زندگی کے لیے کیسے اعمال تم لوگ بھیج رہے ہو، کیسے کرتوت تم لوگ آگے بھیج رہے ہو، کیا اعمال تم لوگ آگے بھیج رہے ہو۔ اللہ حکم دے رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر ایک نفس کو، ہر ایک کو دیکھنا ہے کل آنے والی زندگی کے لیے تم لوگ کیا بھیج رہے ہو۔ پھر اللہ نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ دنیاوی زندگی دوبارہ پلٹ کر ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجرموں کے بارے میں جو دنیاوی زندگی ساری کی ساری جو ہے اللہ کی نافرمانی میں گزار کر گئے،
منمانی زندگی گزارتے رہے، منچاہی زندگی گزارتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ویسی زندگی نہیں گزارے۔ جب وہاں پر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ نے کہا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اے کاش کہ آپ مجرموں کو دیکھیں گے اپنے رب کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، ربنا ابصرنا فرجعنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، فرجعنا اے اللہ ایک موقع دے، نعمل صالحا ساری زندگی نیکیاں کر کے آئیں گے، ساری زندگیاں نیک اعمال کر کے آئیں گے، جو مہلت ملنی تھی ملی، دوبارہ اب دنیاوی زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ نے آگاہ کیا ہر نفس کو یہ دیکھنا ہے کل آنے والی زندگی کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات ملتی ہے، آپس میں جب صحابہ کرام ملاقات کرتے، بچھڑنے سے پہلے سورۃ العصر ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، کیا معاملہ ہوگا، کیا بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر میں فرمائی ہے کہ صحابہ کرام اتنی اہمیت کے ساتھ جو ہے کہ ہمارے اندر ان اعمال کا جذبہ پیدا ہو، یہ جذبہ باقی رہے، اسی جذبے عمل کو ہم لوگ اپنائے رہیں۔ صحابہ کرام سورہ عصر ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ اللہ نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا، ایمان، عمل، دعوت، صبر، کہ یہ 4 چیزیں اگر تمہارے اندر آ جائیں یقیناً تمہاری دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہے، اخروی زندگی بھی کامیاب ہے۔ اللہ نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً ساری کی ساری انسانیت نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، اعمال صالحہ کرتے رہے، وتواصوا بالحق، جس بات پر ایمان لائے عمل کرتے رہے اس بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اس راستے میں جو بھی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہے اس کو جھیل جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، واویلا نہیں مچاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناشکری کے الفاظ زبان سے نہیں نکالتے۔ تو یہ جذبہ باقی رہے۔ صحابہ کرام سناتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو سورہ عصر، ایمان ہمارا مضبوط ہو، اعمال صالحہ میں ہم آگے بڑھیں، دین اسلام کی دعوت دوسروں کو پیش کریں، اس راستے میں جو بھی مصیبتیں پریشانیاں آئیں صبر کرے، اللہ کا وعدہ ہے یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، چاہے دنیاوی زندگی ہو چاہے اخروی زندگی ہو۔ تو معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا وہاں پر اللہ نے تذکرہ کیا۔ سورہ بینہ میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ سب سے بہترین اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو بہترین مخلوق اللہ کی نظر میں اللہ نے کہا جو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس، سب سے بہترین مسلمان لوگوں میں وہ ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کو اللہ نے لمبی عمر دی اور اس کی یہ عمر اچھے اعمال کرتے ہوئے گزر گئی، جس کو اللہ نے لمبی عمر عطا کی اور اس کے اعمال بڑے بہترین تھے۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ قبرستان کو جب ہم لوگ پہنچے، دیکھا کہ قبر کھودی جا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، تشریف فرما گئے، صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی اور صحابہ قبر جو کھودی جا رہی ہے اس کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اب جو انصاری صحابی کی وفات ہوئی ہے ان کی تدفین کرنا ہے اور یہاں سے جانا ہے، قبر کا جو منظر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو چونکہ مناظر دکھائے گئے، اخروی زندگی کے ہو یا اسی طرح جہنم کے ہو، سارے مناظر آپ کو دکھائے گئے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ما رأیت منظرا الا والقبر افظع منہ، جتنے بھی مناظر اللہ نے مجھے دکھائے ہیں سب سے خطرناک منظر اگر میں نے دیکھا وہ قبر کا منظر ہے۔
اللہ کے نبی نے کہا میں چاہتا تھا کہ دعا کروں، اے اللہ میری امت کو عذاب قبر تو بتا، میری امت کو عذاب قبر تو سنا۔ اگر میں دعا کروں اللہ تبارک و تعالی اگر تم کو عذاب قبر بتا دے، عذاب قبر سنا دے، مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اتنا خطرناک عذاب قبر میں ہوتا ہے، کہاں سے لے جا کر تدفین کریں گے؟ لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم عذاب القبر، میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب قبر بتائے۔ تو منظر اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، قبر کھودی جا رہی ہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اللہ کے نبی روئے، جہاں پر آپ بیٹھے ہیں آپ کی داڑھی مبارک بھی جو ہے تر ہو گئی، وہاں کی مٹی بھی گیلی ہو گئی، تر ہو گئی۔ روتے ہوئے اللہ کے نبی صحابہ کو نصیحت کر رہے ہیں، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں یہاں آنے سے پہلے تیاری کر لو، یہاں پر آ جاؤ گے دوبارہ جانے کا موقع تمہیں نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے، آپ کی سفارش سے کئی لوگ جنت میں جائیں گے، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اللہ کے بعد سب سے برگزیدہ اگر کوئی ذات ہے، کوئی شخصیت ہے، سب سے بلند مقام و مرتبہ اگر کسی کا ہے، ہمارا ایمان عقیدہ ہے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ان کا حال یہ ہے، قبر کے بازو بیٹھے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، اتنا زیادہ اللہ کے نبی روئے، وہاں کی مٹی گیلی ہو گئی، وہاں کی مٹی تر ہو گئی۔ روتے ہوئے انداز میں اللہ کے نبی جو ہے صحابہ کو نصیحت کر رہے ہیں، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں یہاں آنے سے پہلے تیاری کر لو۔ نصیحت کس کو کی جا رہی ہے؟ صحابہ جن کے بارے میں کہا گیا خیرۃ خلق اللہ، اللہ کی سب سے بہترین مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کے ساتھیوں کے طور پر چن لیا۔ ان کو اللہ کے نبی نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے بھائیوں یہاں آنے سے پہلے تیاری کر لو۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی، کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ ان کا صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے کہا آج کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو بھی کرے ان کو کچھ نقصان نہیں ہوگا، جنت کی بشارت دنیا میں اللہ کے نبی نے دی۔ بڑے خوش نصیب تھے، یہاں پر بتا دیا گیا کہ جنت میں جانے والے، اس کے باوجود بھی قبرستان پر سے گزر ہوتا زار و قطار روتے۔ لوگ جب سوال کرتے کیوں آپ روتے ہیں، دیگر چیزوں کا تذکرہ آتا ہے اتنا آپ نہیں روتے، تو جواب دیتے عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ سب سے پہلی منزل ہے آخرت کی، یہاں اگر انسان کامیاب ہو گیا تو بقیہ منازل اس کے لیے اور آسان ہوں گے، یہاں پر اگر پٹ گیا، یہاں پر اگر ناکام ہوا، بقیہ جو منازل ہے اس کے لیے اور زیادہ مشکل جو ہے پیش آئے گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے، ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی افضل مسلمان کون ہے، مسلمانوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے بہترین ہے، جو بہترین اخلاق کا مالک ہے وہ مسلمان سب سے زیادہ افضل مسلمان ہے۔ ہمارے نبی اخلاق کے معاملے میں سب سے زیادہ بلند تھے، اس لیے اپنی امت کو بھی اللہ کے نبی نے یہ نصیحت کی اچھے اخلاق کو اپناؤ۔ آپ کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے گواہی دی انک لعلی خلق عظیم، یقیناً آپ اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز ہے۔ اللہ نے اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا اس دنیا سے ایک مسلمان جائے اس کے اخلاق اچھے ہو، چاہے رشتہ داروں کے ساتھ ہو، دوست احباب ہو، اڑوس پڑوس ہو، جانے کے بعد لوگ ہمیں یاد کریں، ہمارا تذکرہ اچھے الفاظ میں کریں۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، ایک جنازہ گیا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے حق میں جنت واجب ہو گئی۔ ایک دوسرا جنازہ گیا، لوگوں نے برائی بیان کی، اللہ کے نبی نے کہا اس کے حق میں جہنم واجب ہو گئی۔ تو معنی یہ ہوا کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ سے خوش رہے کہ واقعی میں اچھا انسان تھا،
کسی کو کبھی جو ہے نقصان نہیں پہنچایا، کبھی کسی کا برا اس نے نہیں چاہا، کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک اس نے نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا سب سے افضل مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہترین ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوا، ان صحابی نے یہ سوال کیا اللہ کے نبی عقل مند مسلمان کون ہے؟ نبی نے جواب دیا اکثرهم للموت ذکرا، وہ مسلمان سب سے عقل مند مسلمان ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے، وَلِمَا بَعْدَهُ استعدادا، موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کی بہترین طریقے سے تیاری کرنے والا ہے۔ اولئک الاکیاس، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری امت کے سب سے عقل مند لوگ ہیں۔ تو معنی یہ ہے شریعت کی نظر میں وہ مسلمان عقل مند مسلمان ہے جو موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرے۔ مسلمان سے آپ سوال کریں گے کون سی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، دنیا کی ہے، آخرت کی ہے؟ جھٹ سے جواب آئے گا یقیناً اخروی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی تو چند دن کی زندگی ہے، لیکن اعمال کا جب جائزہ لیں گے تو ایسے معلوم ہوگا ایسے یہاں پر زندگی گزار رہا ہے، اس طرح منہمک ہے دنیاوی زندگی میں، گویا کہ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور اخروی زندگی کچھ نہیں ہے۔ جب ہم عقیدہ ایمان یہ رکھتے ہیں اخروی زندگی سب کچھ ہے، اسی کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ دنیاوی زندگی ہے، ہمارے اعمال، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا رویہ، ہمارا طرز عمل اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ دوسری اہم بات یہ ہے نیکیوں کے معاملے میں یا اعمال صالحہ کے معاملے میں اللہ نے جو زندگی دی ہے انسان غنیمت شارے۔ وقت گزر گیا اب تک جو بدعمالیاں کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، لیکن اب یہاں سے عزم کرنا ہے کہ یہاں سے جو ہے ہم سدھر کر چلیں گے، سنبھل کر چلیں گے، یہاں سے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھیں گے۔ جیسے بھی اللہ نے موقع دیا ہے، جو بھی نیکی کرنے کا موقع دیا ہے، آگے ہم کو بڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، کہا کن فی الدنیا کأنک قریب، اے عبداللہ ابن عمر دنیاوی زندگی میں ایسے رہو اجنبی ہو، او عابر السبیل یا مسافر ہو، مسافر خانہ اس کو سمجھو۔ مسافر جو ہے اپنے گھر سے نکلتا ہے منزل کی طرف، چلتے چلتے جب جو ہے راستے میں تھک جاتا ہے تھوڑی دیر پڑاؤ ڈالتا ہے پھر منزل کی طرف نکل پڑتا ہے۔ تو دنیا جو ہے یہ گزرگاہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے، منزل جو ہماری ہے، مقصد جو ہمارا ہے وہ اخروی زندگی ہے۔ یہ حدیث سنانے کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نصیحت کیا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو کہ شام سے عمل شروع کروں گا، شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو کہ کل صبح سے جو ہے عمل شروع کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے، غنیمت جانو۔ بیمار ہونے سے پہلے انسان جب بیمار پڑ جاتا ہے کھانا پینا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، عبادت تو بہت دور کی بات ہے، اس لیے کہا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے، غنیمت جانو، اللہ کی عبادت بندگی میں لگاؤ قبل اس کے کہ تم بیمار پڑ جاؤ، اٹھنا بیٹھنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، صحت اور تندرستی کی حالت میں اگر اللہ کی عبادت آپ کرتے ہیں، بیماری کی وجہ سے آپ نہیں کر پاتے، برابر اللہ اس کا ثواب آپ کو عطا کریں گے۔ آپ صحت کی حالت میں سنت مؤکدہ کی پابندی کرتے تھے یا دیگر نوافل کی اسی طرح سنن کی پابندی کرتے تھے، بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، برابر اللہ تبارک و تعالی آپ کو ثواب عطا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جب اس کو صحت ملی تھی برابر یہ نمازوں کی پابندی اسی طرح عبادات کی پابندی کرتا تھا۔ پھر وہ کہا کرتے تھے زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا آخری زمانے میں اتنے فتنے فسادات ہوں گے، صبح میں آدمی مسلمان ہوگا تو شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مسلمان ہوگا تو صبح میں جو ہے کافر بن جائے گا، اس طرح کے جو ہے معاملات ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آئے،
فیقول ربی، کہنے لگے لولا اخرتنی، اے اللہ تھوڑی مہلت مجھے دے دیتا، فاصدق، صدقہ و خیرات کرتا، واکن من الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہو جاتا، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ نے کہا جب موت کا وقت آ جائے تھوڑی بھی مہلت اللہ دیتا رہے۔ تو معلوم یہ ہوا نیکیوں کے معاملے میں دیر نہ کریں، جو اللہ نے موقع عطا کیا ہے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نیک اعمال کرتے ہیں کیا فائدہ ایک مسلمان کو ہوتا ہے؟ یہ فطرت ہے انسان کی کہ انسان اس معاملے میں بہت جلد آگے بڑھتا ہے جس میں اس کو فائدہ نظر آتا ہے۔ سب سے اہم بڑا فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کی محبت ہم کو حاصل ہوتی ہے، ہم اللہ سے محبت کریں یہ ہم پر لازم ہے، یہ ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اتنی محبت ہم اللہ سے کریں، اللہ کے نبی سے کریں اپنی جان سے زیادہ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، اے عمر جس گلی سے گزرتے ہو شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک مرتبہ چل رہے ہیں، چلتے چلتے راستے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ میرے نزدیک میری جان کے علاوہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابھی بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ بات ہے، اب آپ میرے نزدیک میری جان سے زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ اور اس کے رسول سے محبت جان سے زیادہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اللہ ہم سے محبت کرے پھر ہمارے نصیبے کا کیا کہنا، اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے، اللہ کی محبت ہمارے شامل ہو جائے پھر اس کی تقدیر کا کیا کہنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں من عادى لی ولی آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ جو ہے دشمنی کرتا ہے اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا۔ اللہ نے کہا میرا ولی، میرا دوست، میرا قریبی جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ آگے حدیث میں جو الفاظ ہے اللہ نے کہا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب اس وقت ہوتا ہے ان اعمال کو بجا لانے سے جو اعمال میرے بندے پر فرض کیے، فرض نماز ہو، فرض زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے زیادہ قریب میرے بندہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی وہ پابندی کرتا ہے۔ اتنے قریب میرے وہ ہو جاتا ہے میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس سے کہ وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ سنتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ چلتا ہے۔ یعنی بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اللہ بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ بندہ وہی کام کرتا ہے جو اللہ کو پسندیدہ ہے، ان کاموں سے نفرت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کی محبت ہمارے شامل حال ہوگی اگر ہم جو ہے نیک اعمال کریں گے، مصیبتیں پریشانیاں دور ہوں گی اگر ایک مسلمان ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ مشہور واقعہ، 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے، پتھر آ کر غار کے منہ پر بیٹھ گیا، تینوں مل کر اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں ہٹ رہا ہے۔ تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانی دور کی۔ سورہ کہف میں آپ واقعہ پڑھیں گے، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک دیوار گرنے کے قریب ہے، خضر علیہ السلام نے اس کو اٹھا کر سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بستی والے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کر رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ احسان کر رہے ہیں کہ دیوار کو اٹھا کر سیدھا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہاں پر اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، رہا دیوار کا معاملہ 2 یتیم بچوں کی تھی جو اس بستی میں رہتے تھے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ آگے اللہ نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ نے خزانے کی حفاظت اس لیے کی کہ ان بچوں کے والد نیک تھے،
انسان نیکیاں کر کے جا رہا ہے، نیک ہے، اس کے اولاد کی بھی جو ہے حفاظت جو ہے ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکیاں کی ان کے لیے الحسنى اچھا بدلہ ہے، وہ زیادہ اور بڑھ کر عطا کروں گا۔ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے للذین، ان لوگوں کے لیے احسنوا نیک اعمال کے الحسنى سے مراد جنت ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا نیکیاں کرو گے تو جنت عطا کروں گا، وزیادہ اور اس سے بھی زیادہ عطا کروں گا۔ سوچنے کی بات ہے، جنت کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، جنت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور زیادہ میں تم کو عطا کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ سوال کریں گے کیا اور کوئی چیز کی مزید ضرورت ہے؟ جنتی لوگ جواب دیں گے اے اللہ اتنی نعمتوں سے تو نے نوازا، ہمارے چہروں کو منور اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نے کیا، اب کون سی نعمت کی ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار لوگوں کو کرائیں گے۔ جنتی لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ظاہر ہوں گے۔ جب جنتی لوگ اللہ کو دیکھ لیں گے، دنیا کے جنت کی ساری نعمتیں پھیکی پڑ جائیں گی اللہ کے دیدار کے سامنے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے وہ زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار ہے، اللہ کو دیکھنا نصیب ہوگا اگر ایک مسلمان جو ہے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوگا دیدار الہی بھی انہی کو نصیب ہوگا جو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، پوچھا اللہ تبارک و تعالی جنت میں سب سے کم درجہ کس کو ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کو، جنتی لوگ جب سب کے سب جنت میں جائیں گے، اخیر میں ایک آدمی جنت میں جانے کے لیے اس کو کہا جائے گا، دیکھے گا کہ سارے لوگ جنت میں جا چکے ہیں، اپنی اپنی جگہیں جو ہے پکڑ چکے ہیں، ایسے محسوس ہو رہا ہوگا کہ جنت بھر گئی ہے، اب وہاں پر رہنے کے لیے جگہ نہیں۔ وہ اللہ سے کہے گا اللہ سب لوگ تو اپنی اپنی جگہیں پکڑ لیے ہیں، اب مجھے وہاں پر جگہ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے؟ دنیاوی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو جتنی سلطنت بادشاہت میں نے دی تھی اتنی دوں تجھے؟ کہے گا ہاں اے اللہ، اس سے 10 گنا بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کم درجہ جو آدمی ہے اس کو یہ مل رہا ہے تو جنت میں جو اونچے درجے والا ہے اس کو کیا ملے گا؟ جواب یہاں پر یہ ملتا ہے غرست کرامتہم بیدی، اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کے لیے جنت میں جو نعمتیں ہیں اپنے ہاتھ سے میں نے تیار کیا ہے۔ رب کائنات ان کی مہمان نوازی کر رہا ہے، غرست کرامتہم بیدی، حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کی مہمان نوازی، ان کی عزت جو ہے میں اپنے ہاتھوں سے جو ہے ان کو نعمتیں عطا کروں گا۔ ایسی نعمتیں میں نے ان کے لیے تیار کی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ ہی ہماری سوچ ہماری